بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفکر المظفر کا سبق نمبر 166 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج اشارہ کریں ایک تنبیہ کی جانب، اور اس میں قول حق کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہ مربوط ہے گزشتہ درس کے ساتھ ہی، اور انشاءاللہ پھر ہم آگے ایک اور درس بیان کریں گے جو اس سے مربوط ہے کہ اجمال کے متعلق جو ہمارے پاس مقامات آتے ہیں اس کے ہم چوتھے حصے کو انشاءاللہ کل کے درس میں آخری درس میں بیان کریں گے۔ آج بیان کر رہے ہیں تنبیہ و تحقیق کو۔ فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہمارا یہ گزشتہ درس کے ساتھ ہی مربوط ہے کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ لائے نفی جنس کے متعلق جو ہے ہمارے سامنے کلی طور پر 3 طرح کے نظریات آتے ہیں۔ مصنف تیسرے نظریے کا قائل کہا تھا کہ ہمارے سامنے جو کلام آتا ہے اس کی خبر اکثر طور پر جو ہے وہ محذوف ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں اس خبر کے اوپر ہمیں جب تک قرینہ نہیں ہوگا ہم اس خبر محذوف کو معلوم نہیں کر سکتے، اس کے کلمے کی تعیین نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں چونکہ ہمارے پاس اس طرح کا قرینہ موجود نہیں ہوتا، لہٰذا کلام کیا ہے، مجمل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر اس طرح قرینہ موجود نہ ہو تو کلام کیا ہو جائے گا، مجمل ہو جائے گا۔ لیکن فرماتے ہیں ہمارے پاس 98% ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پہ یہ قرینہ موجود ہوتا ہے۔ بالفرض اگر کوئی ایسا مقام ہو کہ جہاں پہ قرینہ موجود نہ، وہاں ہمارے پاس مناسبت حکم اور موضوع کے نام سے بھی ایک قرینہ پایا جاتا ہے۔ اب تنبیہ سے کیا کر رہے ہیں مصنف، اپنے اسی قول کو مزید کھول کر جائے وہ واضح کر رہے ہیں اور اپنی بات کو مزید آپ کے اوپر روشن کر رہے ہیں، اور پھر آخر میں انشاءاللہ قول حق کو بیان کر کے اپنی گفتگو کو اختتام تک لے کر جائیں گے۔ فرماتے ہیں ہمارے سامنے جو حوادث عالم ہیں ان کی 2 قسم ہیں۔ کائنات میں جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں، جتنے بھی حوادث رونما ہوتے ہیں، وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا وہ حوادث تکوینی ہوتے ہیں یا وہ حوادث تشریعی ہوتے ہیں۔ حوادث تکوینی کیا ہوتے ہیں کہ جو خارج میں تحقق پذیر ہو اور کسی قسم کے جعل و اعتبار کے محتاج نہ ہو، یعنی کوئی ان کو جعل کرے، کوئی ان کو معتبر قرار دے تو وہ فرماتے ہیں نہ، ان کو کسی قسم کے جعل و اعتبار کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم ان کو حوادث تکوینیہ کا نام دیتے ہیں۔ مقابل میں آتے ہیں حوادث تشریعی جو کہ اس کا برعکس ہے، یعنی جو اپنے تحقق پذیر ہونے میں شارع کی جعل، اعتبار اور تشریح کے محتاج ہیں۔ جب تک شارع ان کو معتبر قرار نہ دے تک تو فرماتے ہیں اس طرح کے حوادث بھی واقع نہیں ہو سکتے۔ معنی نفی میں فرماتے ہیں جو لائے نفی جنس ہم استعمال کر رہے ہیں وہ کبھی امر تکوینی کی نفی کرتے ہیں حوادث تکوینی میں، اور کبھی وہ امر تشریعی کی کیا کرتی ہے، نفی کرتی ہے۔ پس کلی طور پر ہمارے سامنے 2 صورتیں آ جاتی ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر لائے نفی خبر تکوینی ہو، امور تکوینیہ میں سے ہو، فرماتے ہیں اس صورت میں یا ہم موجودن یا اس کے ہم معنی کو مقدر کر سکتے ہیں۔ جس طرح مصنف نے کہا تھا کہ 98% مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ موجودن یا اس کے ہم معنی کو ہم مقدر کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر تو اس کی خبر تکوینی ہوئی تو فابہا، ہم اس صورت میں موجودن یا اس کے ہم معنی الفاظ کو وہاں پر مقدر کر لیں گے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت انشاءاللہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ تنبیہ و تحقیق، تنبیہ اور قول حق۔ فرماتے ہیں لیس من البعید، فرماتے بعید نہیں ہے ان یقال، کہ اس مقام پہ ہم کہا جائے کہ ان المحذوف فی جمیع مواقع لا، کہ لائے نفی جنس کے جتنے مقامات ہیں ان میں جو محذوف ہے، کون سی والی لا، التی ہی لنفی الجنس سے، وہ لا جو نفی جنس کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کے تمام مقامات میں جو محذوف ہے وہ کیا ہے، ہوا کلمۃ موجود او ما ہوا بمعنیٰ، وہ کلمہ موجود ہے یا اس کلمہ موجود کا جو ہم معنی ہے، ثابتن ہے، متحققن ہے، سائغن ہے، قائن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فرماتے ہیں جو اس کلمہ موجودن کا ہم معنی ہے وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں اس طرح کے مقام پر خبر معذوف کو موجود ہے اس کا ہم معنی لفظ قرار دینا لیس من البعید، بعید نہیں۔ کیا مطلب، یعنی حوادث میں سے اگر ہم حوادث تکوینی کی بات کریں اور لائے نفی خبر اس کو قرار دیں، فرماتے ہیں اس صورت میں تو کوئی حرج نہیں، آپ اس کو مقدر کر سکتے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں غایت الامر، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ انہ فی بعض الموارد، بعض مقامات ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ تقوم القرینۃ علی عدم ارادۃ نفی الوجود والتحقق حقیقتاً، کہ جہاں پہ قرینہ اس بات پر قائم ہوتا ہے کہ یہاں پہ نفی وجود اور تحقق جو ہے وہ حقیقی شمار نہیں ہو رہا، یعنی یہاں پہ اس بات پہ قرینہ قائم ہو جاتا ہے، کس بات کے اوپر، کہ جو حقیقتاً نفی مراد یہاں پہ نہیں لی جا رہی، بلکہ یہاں پہ جو نفی مراد لی جا رہی ہے وہ نفی ادعائی ہے، نفی مجازی ہے۔ ناظر مجاز نے کہا تھا کہ ماہیت کی حقیقی نفی نہیں ہوتی بلکہ نفی مجازی وہاں پہ شمار ہوتی ہے، اسی کی بات کریں۔ فرماتے ہیں بعض موارد ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ قرینہ اس بات پر موجود ہوتا ہے کہ نفی حقیقی نہیں ہوتی بلکہ مجازی و ادعائی ہوتی ہے۔ فلا بد حینئذ من حملها علی نفی التحقق ادعاء و تنزیلا، فرماتے اس صورت میں نفی کو حمل کرنا ضروری ہے اس بات کے اوپر کہ یہ نفی جو یہاں پہ ہو رہی ہے حقیقت کی وہ ادعائی ہے اور تنزیلی ہے، نازل منزلہ حقیقی شمار نہیں ہو رہی۔ بأن ننزل الموجود منزلۃ المعدوم، ہم موجود کو معدوم کی جگہ پہ قرار دیں، باعتبار عدم حصول الاثر المرغوب فیہ، اس اعتبار سے کہ اس میں جو اثر مرغوب ہے وہ اثر حاصل نہیں ہو رہا، او المتوقع منہ،
یا جو جس کی ہم توقع کر رہے تھے کہ جو اثر ہمیں حاصل ہو جائے گا اس طرح کا اثر اس مقام پہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا. یعنی یدعا اس بات کا دعویٰ کیا جائے گا کہ ان الموجود الخارجیہ لیس من افراد الجنس الذی تعلق به النفی تنزیلا، کہ نفی جس سے نازل منزلہ قرار پا رہی ہے یہ ان جنس کے افراد میں سے یہ موجود خارجی شمار نہیں ہو رہا. یعنی آسان الفاظ میں کیا کہیں گے کہ جو موجود خارجی ہمارے سامنے اس کی ہم حقیقی نفی نہیں کر سکتے. جیسے ہم نے علم کے باب میں کہا تھا کہ علم کی حقیقی نفی نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں پہ کیا کریں گے، علم تو ہوگا لیکن اس علم کا کوئی فائدہ موجود نہیں ہوتا. فرماتے ہیں اس علم کی ہم حقیقی طور پہ یہاں اس موجود خارجی کی ہم نفی نہیں کر سکتے، بلکہ ہم یہاں پہ کہیں گے نفی ادعائی ہوگی، نفی تنزیلی ہوگی. ہم کہیں گے کہ یہ نفی کل عدم ہوگی، یعنی حقیقت میں نفی ہے نہیں لیکن نفی کی طرح اور کل معدوم کی طرح یہ کیا ہوگی، شمار ہوگی. فرماتے ہیں وذالک لعدم حصول الاثر المطلوب منہ، فرماتے ہیں اس بنا پر کہ چونکہ جو اثر ہمیں چاہیے تھا وہ اسے حاصل نہیں ہو رہا. علم کی ہم نفی کر رہے ہیں لیکن اس علم کی نفی کرنے سے فرماتے ہیں اس کا علم تو ختم نہیں ہو جائے گا نا، بلکہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ چونکہ مطلوب اثر ہمیں حاصل نہیں ہو رہا لہٰذا یہاں پہ ہم کیا کریں گے، نفی کو ادعائی قرار دیں گے، کہیں گے یہ اصل نفی کا قائم مقام اور جانشین قرار پا جائے گی. فمثل لا علم الا بعمل، فرماتے ہیں لا علم بالعمل والی مثال میں کیا ہوگا، معناہ ان العلم بلا عمل کلا علم، کہ وہ والا علم کی جس میں عمل نہیں ہوتا گویا کہ وہ لا علم شمار ہوتا ہے. یعنی اصلاً وہاں پہ علم ہوتا ہے، یعنی ہم اس کو حقیقی علم کو نفی نہیں کر سکتے بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ کل عدم ہوگا، یعنی کلا علم لا علم کی طرح ہوگا. حقیقت میں علم ہوگا وہاں پہ لیکن لا علم کی طرح، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اذ لم تحصل الفائدۃ المترکبۃ منہ، اس لیے کہ اس علم کا اصل اس کو کوئی فائدہ حاصل ہی نہیں ہوگا. اس طرح فرماتے ہیں دوسری مثال میں مثل اللہ اقرار لمن اقر بنفس علی الزنا، جو شخص خود اپنے اوپر زنا کا اقرار کر لے اس کا اقرار شمار نہیں ہوتا. فرماتے ہیں اقرار تو ہے اس کا لیکن ہم اس کو کل عدم قرار دیں گے. یہ معنی ہو انا اقرارہ کلا اقرار، اس کا اقرار جو ہے وہ کل انکار کی طرح ہوگا، لا اقرار کی طرح شمار ہوگا. بے اعتبار عدم نفوذ ہی علیہ، اس اعتبار سے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا حکم نہیں لگایا جائے گا. اس طرح ایک اور مثال پیش کرتے ہیں وَمِثْلُ اللَّهِ صَحْوَ لِمَنْ كَثُرَ عَلَيْهِ الصَّحْوَ، فرماتے ہیں کثیر الشک کا جو شک ہے وہ اصلاً شک شمار ہی نہیں ہوتا. فرماتے ہیں شک کیوں نہیں شمار ہوتا، شک تو اس کا ہوتا ہے بلکہ عام انسانوں سے زیادہ کثیر الشک کو شک ہوتا ہے. فرماتے ہیں اگرچہ اس کو شک ہوتا ہے لیکن معنی کیا ہے اس کا کہ اس کا جو شک ہے وہ کل عدم شمار ہوتا ہے. معنی ہو انا صحوہ کلا صحوین، اس کا جو شک ہے وہ لا شک کی طرح ہے. بے اعتبار عدم ترتب آثار الصحو علیہ، اس اعتبار سے کہ جو صحو کے آثار ہیں، جو شک کے آثار ہیں، کہ ظاہر جب شک ہوگا جس طرح شکوک صحیحہ ہیں شکوک باطل ہیں، فرماتے جو شک کا اثر ہوگا اس کے اوپر مترتب کریں گے. فرماتے یہ جو کثیر و شک ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا. مطلب کیا ہوگا، یعنی جو شک کے آثار ہیں وہ اس کے اوپر مترتب نہیں ہوئے. یعنی کیا مطلب، من سجود ان کے اس کو سجدہ صاف کرنے کی ضرورت پڑے، او صلاۃ یا اس کو نماز احتیاط پڑھنے کی ضرورت پڑے، او بطلان صلاۃ اصلا اس کی نماز ہی باطل ہو جائے جیسا کہ 2 رکعتی نماز میں شک ہو. فرماتے ہیں جو کثیر و شک ہے اس کا شک نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اوپر یہ والے آثار سجدہ صاف کا واجب ہونا، نماز احتیاط کا واجب ہونا یا اس کی نماز کا باطل ہونا، فرماتے اس طرح کے اثرات جو ہیں اس کے اوپر اصلا مترتب ہی نہیں ہوگے. فرماتے ھذا اذا کان النفی من جہت تکوینی شیء، فرماتے اس صورت میں کہ جب نفی جو ہے وہ نفی تکوینی ہو، نفی تشریعی نہ ہو. تو نفی تکوینی میں ہم نے کیا نتیجہ لیا، نتیجہ ہم نے 2 صورتوں میں لیا. اگر ہمارا ایسا ہو کہ جس کی نفی حقیقی ممکن ہو تو فرماتے موجود یا اس کے ہم معنی کو مقدر کریں گے. لیکن اگر ہمارا ایسا ہو کہ دلیل کہے کہ نفی حقیقی یہاں ممکن نہیں ہے تو اس صورت میں نفی ادعائی ہوگی، نفی نازل منزلہ قرار پائے گی اور ہم اس کو کل عدم قرار دیں گے، اس کو لا کی جگہ پہ قرار دیں گے. حقیقت میں اس کی وہاں پہ نفی ممکن نہیں ہوگی. یہ ہو گیا نفی تکوینی کی صورت میں. لیکن بات ہے دوسری جو ہمارے سامنے آتی ہے نفی تشریعی کی، کہ جہاں پہ لائے نفی کی خبر کیا ہے وہ تکوینی کی بجائے تشریعی، اور فرماتے ہیں وہاں پر بھی ہمارے سامنے 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت ہمارے سامنے کیا آتی ہے کہ جو نفی ہے وہ براہ راست فعل انسان سے متعلق ہو رہی ہو، اور دوسری صورت جس کو انشاءاللہ آگے بیان کریں گے وہ کیا ہے کہ نفی جو ہے وہ فعل انسان سے متعلق نہ ہو رہی بلکہ نفی ایک عام عنوان کلی کے ساتھ کیا ہو رہی، متعلق ہو رہی ہو. اور یہ عنوان کلی جس فرد پر بھی صادق آتا جائے گا، جس حکم پر بھی صادق آتا جائے گا، وہاں پر یہ لائے نفی جنس کا حکم کیا ہوتا جائے گا، ثابت ہوتا چلا جائے گا. یہ 2 صورتیں ہمارے پاس آتی ہیں، دونوں صورتوں کا حکم الگ ہے. فرماتے ہیں اما اذا کان النفی راجعا، فرماتے جب نفی پلٹ رہی ہو کس جانب، الی عالم التشریع، حکم تشریعی کی جانب، امر تشریعی کی جانب. فرماتے اس صورت میں ہمارے پاس 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت فَإِنْ كَانَ النَّفْيُ مُتَعَلِّقًا بِالْفِعْلِ،
اگر تو نفی براہ راست فعل انسانی سے متعلق ہو رہی ہے، جو انسان کا فعل اختیاری اس سے متعلق ہو رہی ہو، تو دل نفیہ علی عدم ثبوت حکم فی الشریعہ، فرماتے اس صورت میں لائے نفی جنس کو استعمال کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اس بات کو بیان کرے کہ یہ والا حکم شریعت میں ثابت، یعنی لا کا مطلب جو ہے وہ ماہیت کی نفی نہیں ہوگا، حقیقت کی نفی نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ جو ہے شریعت میں اس کا حکم موجود نہیں، یعنی اس کے عدم ثبوت کو بیان کرے گی۔ مثال کے طور پہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت یعنی کیا مطلب فإنا معنا عدم ثبوتها عدم و تشریع رہبانیہ، فرماتے ہیں رہبانیت کے عدم ثبوت کا معنی کیا ہوگا کہ رہبانیت اصلاً شرعاً جائز نہیں، شریعت میں رہبانیت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُرَخَّصٍ بِهَا، اور شریعت نے رہبانیت کی اجازت بھی نہیں دی، رخصت بھی نہیں دی۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَمِثْلُ لَا غِیبَةَ لِفَاسِقٍ، اگر ہم کہتے ہیں فاسق کی غیبت نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے فَإِنَّ مَعْنَى عَدَمِ ثُبُوتِهَا، فاسق کے لیے غیبت کا ثابت نہ ہونے کا مطلب کیا ہے عدم و حرمت غیبت الفاسق، کہ فاسق کی غیبت کرنا حرام نہیں ہے، اس کے اوپر شرعاً جو حرمت کا حکم آئے گا، جس طرح باقی وارد کے اوپر آتا ہے کہ باقی افراد کی غیبت کرنا حرام ہے، فرماتے ہیں فاسق کی غیبت کرنے کے اوپر عدم حرمت، فرماتے ہیں حرمت کا حکم نہیں آئے گا، بلکہ ہم اس کو عدم حرمت کے باب سے شمار کریں گے۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ عالم تشریع میں اگر تو براہ راست یہ فعل انسانی سے متعلق ہو رہی ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا لائے نفی جنس کی نفی کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، ہم وہاں پہ اس کی حقیقت کی نفی نہیں کر رہے بلکہ ہم اس کے شرعی ہونے کی نفی کر رہے ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ، اس طرح اور مثال دیتے ہیں کہ لا نجش فی الاسلام، یا لا غش فی الاسلام، یا لا عمل فی الصلاۃ، اسلام میں غش نہیں ہے، اسلام میں نجش نہیں ہے۔ اسی طرح لا عمل فی الصلاۃ، نماز اس کی نہیں ہے۔ اس طرح فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، میں رفث نہیں ہے، فسوق نہیں ہے، جنگ و جدال نہیں ہے۔ مطلب یہ جتنے بھی مقامات ہیں لا نجش، لا غش، لا عمل، لا رفث، لا فسوق، لا جدال وغیرہ، اس طرح ہم کہتے ہیں لا جماعتن فی نافلۃ، نافلہ میں جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، فرماتے ہیں وہ اصلا جماعت نہیں ہوتی۔ ان تمام کی تمام مثالوں کا مطلب ہے کہ شرعی مثالیں ساری کی ساری فعل انسانی سے مربوط ہیں، فرماتے ہیں فإن کل ذلک معناہ عدم مشروعیت هذه الافعال، ان تمام مثالوں کا معنی یہ ہے کہ یہاں پہ اصلا جو افعال ہیں وہ شرعی شمار نہیں ہوں گے۔ یہاں تک بات ہوگی جناب پہلی صورت کی کہ جہاں پہ نفی جو براہ راست فعل سے متعلق ہو رہی ہو اس صورت میں اس کی عدم مشروعیت کو بیان کرے گی۔ لیکن فرماتے ہیں اگر نفی اس طرح نہ ہو، وَإِنْ كَانَ النَّفِيُّ مُتَعَلِّقًا بِعِنْوَانٍ، نفی جو ہے وہ براہ راست فعل سے متعلق نہ ہو رہی بلکہ انڈائریکٹلی اور دوسرے واسطے سے کیا کر رہی ہو، کسی عنوان کے اوپر متعلق ہو رہی ہو کہ یصح انطباقہ علی الحکم، کہ پھر اس عنوان کو اس حکم شرعی کے اوپر منطبق کرنا صحیح ہونے۔ پہلی صورت میں کیا تھا براہ راست اس کا تعلق حکم شرعی کے ساتھ تھا، لیکن دوسرے میں کیا ہے کہ حکم شرعی کے ساتھ تعلق نہیں بلکہ عنوان کے ساتھ ہے، اور یہ عنوان جو ہے وہ حکم شرعی سے مربوط ہے، یعنی دو واسطوں سے یہاں پہ حکم آ جائے گا۔ فیدل النفی علی عدم تشریع حکم ینطبق علیہ ھذا العنوان، فرماتے یہ نفی اس بات پر دلالت کرے گی کہ یہاں پہ جو حکم ہے وہ شرعی نہیں ہوگا، البتہ کون سا حکم شرعی نہیں ہوگا کہ جس کے اوپر یہ عنوان ثابت آ رہا ہے، یعنی عنوان کلی جس حکم شرعی پر بھی اس انداز سے ثابت آتا جائے گا اور اس میں اس عنوان کا معیار موجود ہوگا، ہم اس کے بارے میں کہیں گے یہ حکم شرعی شمار نہیں ہوگا۔ کما فی قولہ، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ لا حرج فی الدین، دین میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ براہ راست جو ہے وہ خود اس سے فعل کے اوپر حکم نہیں آ رہا بلکہ لائے نفی جنس جب عنوان کو بیان کر حرج کے عنوان کو بیان کر رہی ہے، یعنی دین میں حرج نہیں ہے۔ اب دین میں آپ کو جس مقام پہ بھی حرج نظر آئے گا تو اس کا مطلب کہ لائے نفی جنس اس کے اوپر اس کا عنوان صادق آ جائے گا اور وہاں پہ اس کی کیا ہو جائے گی، نفی ہو جائے گی۔ اس طرح لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں نہ ضرر ہے اور نہ ہی ضرار ہے۔ فرماتے اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کے اوپر بھی ضرر اور ضرار کا عنوان صادق آ جائے گا اس کی کیا ہو جائے گی، اسلام میں نفی ہو جائے گی، یعنی یہ عنوان جس حکم کے اوپر صادق آ جائے گا ہم اس حکم کی کیا کرتے جائیں گے، نفی کرتے جائیں گے۔ وعلی کل حال، بطور نتیجہ ہم یہاں پہ کیا کہہ سکتے ہیں، اب یہ تنبیہ کے بعد کیا کریں، تحقیق کو پیش کریں۔ وعلی کل حال مطلب ہر حال میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فإن مثل هذه الجمل والمرکبات، مطلب اس قسم کے جملے جو مرکبات ہیں لیست مجملۃ فی حد انفسها، یہ بذات خود کیا ہیں، مجمل شمار نہیں ہوتے۔ وقد يتفق لها ان تكون مجملۃ، فرماتے کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ مجمل شمار ہوتے ہیں، لیکن کس صورت میں، اذا تجردت عن القرینۃ التي تعین انها لنفی تحقق الماہیۃ حقیقتا او لنفیها ادعاء و تنزیلا، فرماتے ہیں کہ جن مقامات کے بارے میں ہمیں یقین ہے، اتفاق ہے کہ وہ کیا شمار ہوتے ہیں کہ
مجمل شمار ہوتے ہیں، لیکن کس صورت میں؟ جب وہ ہر قسم کے قرینے سے خالی ہے۔ کون سا قرینہ؟ کہ جو اس بات کی تعین کرے کہ آیا یہ ماہیت کی حقیقی نفی کر رہا ہے یا یہاں پر نفی جو ہے وہ ادعائی شمار ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں اس صورت میں ہم اپنی بات کا نتیجہ پیش کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ کہ حوادث عالم کی دو قسمیں ہیں، یا حوادث تکوینی ہوتے ہیں یا حوادث تشریعی ہوتے ہیں۔ اگر تو حوادث تکوینی پر لا نفی جنس داخل ہو تو دو صورتیں ہیں، اگر تو نفی حقیقی ہو تو اس صورت میں موجود یا اس کا ہم معنی وہاں پہ بطور خبر کے مقدر کر لیں گے، لیکن اگر نفی ادعائی ہوگی تو اس صورت میں نازل منزلہ عدم قرار دیں گے، یعنی ہم کہیں گے جو بھی چیز یہاں پہ ہے اس کی جو خبر ہوگی وہ کل عدم ہوگی، کلا کے مقام پہ ہوگی۔ لیکن فرماتے ہیں اگر حوادث جو ہے وہ تشریعی پر لا نفی جنس داخل ہو جائے تو اس میں بھی دو صورتیں، کون کون سی؟ اگر تو براہ راست فعل انسانی سے اس کا تعلق ہو تو فرماتے ہیں وہاں پہ عدم مشروعیت، یعنی لا نفی جنس جو ہے وہ ماہیت اور حقیقت کی نفی نہیں کرے گی بلکہ عدم مشروعیت کو بیان کرے گی۔ اور اگر یہ نفی جو ہے وہ فعل کی بجائے عنوان کلی پر منطبق ہو تو اس صورت میں کیا ہے؟ یہ عنوان جس حکم پر صادق آئے گا اس کا غیر شرعی ہونا ہمارے نزدیک ثابت ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔